أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا ہمارے حدیث کا عنوان ہے نیکی کے دروازے، کون سے عمل ہم کریں تو اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کے اور نیکی کے دروازے، خیر کے دروازے کھول دے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا تو نے ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے بلا شبہ بڑا آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کہ میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ جہنم سے ڈال ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا۔ اور پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اہل ایمان کو کہ پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات اور کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ پھر فرمایا کیا میں تجھے دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتا دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا دین کی اصل اسلام یعنی مکمل اطاعت اور خود سپردی ہے، اس کا ستون نماز اور افضل و بلند عمل جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تجھے تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے گم پائے، لوگوں کو چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹائی کمائی ہی تو لے جائے گی۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح گناہوں اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے بھی ڈال ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں چند بنیادی اعمال بتائے جن کی پابندی دخول جنت کی ضمانت ہے۔ ارکان اسلام، آپ نے پہلے انہیں ارکان اسلام بتائے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے مدرجہ ذیل چیزوں کا ذکر فرمایا روزہ۔ آپ نے فرمایا روزہ ڈال ہے یعنی گناہ اور معصیت اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم سے بچانے والا ہے۔ احادیث میں روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت ایمان احتساب حصول ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے حساب کا تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے 70 برس کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جہنم سے ڈال قرار دیا ہے۔ نمبر 2 صدقہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس سے گناہ یوں مٹ جاتے ہیں جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ نمبر 3 قیام اللیل۔ اس کے بعد آپ نے قیام اللیل کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی نیکی کا ایک دروازہ ہے۔
عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے کی انتہائی قریب ہوتا ہے، تم اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو۔ آپ نے ان 3 چیزوں کو نیکی کے دروازے قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون اور اس کی چوٹی یعنی اعلیٰ عمل نہ بتاؤں؟ تو معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا دین کی اصل بنیاد اسلام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کا نزدیک حقیقی دین اسلام ہے۔ اور پھر آپ نے دین کا ستون نماز کو اور افضل عمل جہاد کو قرار دیا۔ نمبر 4 حفاظت زبان، زبان کی حفاظت۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی کہ زبان سے صادر شدہ کلمات ہی انسان کی نجات یا ہلاکت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں زبان ہی کی وجہ سے بھیجا جائے گا، کیونکہ جیسے داتی کاٹتے وقت خشک اور تر میں امتیاز نہیں کرتی، اسی طرح بعض لوگوں کی زبان بولتے وقت اچھے برے میں تمیز نہیں کرتی، اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شمار کر دے کہ جن سے اللہ آواز دے کر کہے کہ میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں میں شمار کرے، آمین۔